سمجھ گئے نا؟ زیادہ اور کچھ نہیں بولوں گا، نہ تو ہمارا विरोधी سن رہا ہوگا نکال لے گا۔ مہاراج جی کے آدمی آئے، کہتے ہیں کہ مولانا صاحب آپ ہماری پارٹی میں آ جاؤ۔ میں نے کہا میں اپنی خبر نہیں کھو دوں گا۔ بولے اگر ہماری پارٹی میں نہیں آ سکتے ہیں تو ادھر چلے جاؤ، آپ کے مسلمانوں کی ایک پارٹی ہے، سمجھ گئے نا؟ اس کا بھی نام نہیں لوں گا، آپ سمجھ جاؤ۔ تو ہم نے کہا بھائی میں ادھر جاؤں یا نہ جاؤں، آپ کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بھائی آپ کی پارٹی میں ہم نہیں آ سکتے ہیں لیکن ہم کہیں بھی جائیں، کہیں بھی نہیں۔ آپ اکھلیش کے ساتھ گئے تو ہم مقدمے ہو جائیں گے آپ کے اوپر، مایاوتی کے ساتھ گئے یا کانگریس کے ساتھ گئے تو آپ کے اوپر مقدمے ہو جائیں گے۔ مولانا کلیم الدین کو گرفتار کیا گیا نا، آپ کو بھی اندر کر دیا جائے گا۔ ہم نے کہا جرم کیا میرا؟ کہا جرم کرتا کون ہے؟ آپ کے اوپر کیس اتنے لاد دیں گے، یہ ثابت کرو کورٹ میں ہم مجرم نہیں ہیں، 10 سال آپ کو لگ جائیں گے۔ 10 سال کے بعد کورٹ کہہ دے گی باعزت بری، 10 سال میں تو ہمارا کام ہو جائے گا۔ آپ اندازہ لگا رہے ہیں؟ آپ یہ حالت ہے۔ اب اس پریشر میں اور اس دباؤ میں بتاؤ میں یو پی میں کیا بولوں گا؟ ہمیں اسی چیز کی آزادی چاہیے کہ جو الحمدللہ مجھے بنگال کے اندر ملی، اور مسلمانوں نے وہاں غلطی نہیں کی، ورنہ غلطی تو بہت کرنے کی کوشش کی گئی، کروانے کی کوشش کی گئی۔ ایک صاحب اٹھے تھے، وہ کون سے تھے، کیا نام تھا ان کا، پھرپھرا شریف والے، دیکھا نا، اب نام نہیں لوں گا، ویسے اتنا سمجھو، اٹھے کتنا گیم خراب کرنے والے تھے وہ بیچارے۔ ایک ہمارے بھائی جان تھے بیچارے، وہ بھی آئے، پوری پلاننگ تھی یہاں پر کسی طریقے سے بی جے پی آ جائے، پوری پلاننگ تھی۔ الحمدللہ میں نے تقریریں کر کے بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹا نقصان کر دو۔ ڈلیوری ہو رہی ہے بیوی کی، ماں یا بچے میں سے کسی ایک کو بچایا جا سکتا ہے، ماں کو بیوی کو بچا لو، بچہ اگر مر رہا ہے تو جانے دو، بیوی رہے گی تو بچے اور بھی آ جائیں گے۔ یہ کہہ کر مسلمانوں کی کھوپڑیوں میں ہم نے بھرا اور لوگوں کو ایک کیا، ایک پلیٹ فارم پہ لائے۔ الحمدللہ ہم سے یو پی کا ایک پترکار میڈیا والا پوچھتا ہے آپ بنگال میں پرچار، بنگال والے آپ کی بات سمجھتے ہیں؟ میں نے کہا بنگال سے زیادہ تو کہیں سمجھتے ہی نہیں ہے میری بات۔ ہم نے کہا یو پی میں لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، بنگال میں ایک تقریر کی سارا مسلمان ایک ہو گیا، سارا مسلمان ایک ہو گیا۔ اب بتاؤ بنگال میں زیادہ سمجھتے ہیں کہ یہاں زیادہ سمجھ رہے ہیں؟ کہ یو پی میں کس کا کرو گے؟ میں نے کہا بھیا میں کسی کا نہیں کر رہا ہوں، جس کا کرنا چاہ رہا تھا تو دھمکی آ گئی، یا تو ادھر کرو یا ادھر کرو، ادھر آؤ یا ادھر آؤ۔ اب یہ سوچنے کی چیز ہے کہ ہم ان کے ساتھ تو آ نہیں سکتے کیونکہ بی جے پی ہے، بی جے پی پہ تو ہم جا نہیں سکتے، تو ڈائریکٹ ادھر جاؤ، آپ کے اوپر کوئی کیس نہیں ہوگا، جتنا گالی دینا ہو دے دو، کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے کہا یہ کیا بات نہیں، بولا بس آپ وہاں چلے جاؤ گے ہمیں فائدہ ہوگا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ مہاراج جی کے آدمی ہمارے پاس آ کر کہہ رہے ہیں میرے بھائیوں میرے دماغ میں بھینس کا گوبر نہیں بھرا ہے، اتنی سمجھداری ہے میرے اندر کہ میرے پاس یہ چیزیں اور خبریں کیوں پہنچائی جا رہی ہیں، اور ایسا کر کے تم کون سا گیم کھیلنا چاہتے ہو۔ میرے پاس بھینس کا گوبر نہیں ہے میرے دماغ میں، اتنی عقل میں بھی رکھتا ہوں۔ کچھ لوگ جو اس پارٹی سے جڑے ہوں گے ان کو برا لگے گا، بہت ہی چھما اور معافی کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہا ہوں، برا نہیں لگنا چاہیے آپ کو۔ جس کی اوپر بیتتی ہے وہ جانتا ہے، اور جس کو دھمکی ملتی ہے وہ جانتا ہے۔ کتنا میں نے سوچا تھا کہ آپ لوگ بیٹھیے، مائک چل رہا ہے، بیٹھے رہیے گا، تھوڑا سا آپ لوگ اپنی ٹیوب لائٹیں جلا لیجئے یا موبائل جلا لیجئے، تھوڑا سا جلا لیجئے۔ تو میرے بھائیوں کوئی نہیں اٹھے گا، 10 منٹ آپ اور بیٹھ جائیے، بس 10 منٹ سے زیادہ میں آپ کا ٹائم نہیں لوں گا کیونکہ 2 گھنٹہ میرا ہو گیا۔ 10 منٹ اور آپ سے میری گزارش ہے کہ تھوڑا سا بیٹھے رہیے۔ تو میں نے آپ کے سامنے جو باتیں رکھی ہیں وہ یہی ہے کہ ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے ساتھ ہمدردی ہونی چاہیے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اپنے دل میں جگہ دے۔ اگر کوئی دیکھ لے کہ میری 2-3 چیزیں بک گئی ہیں، اب میرے بھائی کی نہیں بکی ہے، تو اس کے لیے بھی راستہ ہموار کر دے، اس کے لیے بھی اپنے کسٹمر اس کے پاس بھی بھیج دے۔ ہمدردی اپناؤ میرے بھائیوں، جو اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ آپ کو معلوم ہوگا سعید ابن جبیر ایک تابعی گزرے ہیں، اور حجاج ابن یوسف نے ان کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا کہ سعید ابن جبیر کو پکڑ کے لاؤ۔
बहुत दिलचस्प वाकया सुना रहा हूं आपको। सईद इब्ने जुबैर को कहा, पुलिस वालों को हुक्म दिया कि सईद इब्ने जुबैर जहां पकड़े जाएं, इनको गिरफ्तार करके मेरे पास ले आओ, इनकी गर्दन में अपने सामने कटवाऊंगा, इनको कत्ल में अपने सामने करवाऊंगा। पुलिस वाले 10-15 दिन तक ढूंढते रहे, लेकिन सईद इब्ने जुबैर नहीं मिले। एक दिन किसी मुसलमान ने जासूसी कर दी और बता दिया कि सईद इब्ने जुबैर फला आदमी के घर छुपे हुए हैं। गौर करो, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की जासूसी करता है। कोरोना के टाइम में, लॉकडाउन के टाइम में जितने मुसलमानों ने जासूसी की है उतनी किसी ने नहीं की, मुसलमानों ने मुसलमानों की जासूसी की है। तो सुनिए मेरे प्यारे साथियों, गौर से सुनो। एक मुसलमान जासूसी करता है और हज्जाज इब्ने यूसुफ की पुलिस को बता देता है कि सईद इब्ने जुबैर फला आदमी के घर में छिपे हुए हैं, रात में छापा मारना और पकड़ लेना। 15 दिन तक इधर उधर भागते भागते सईद इब्ने जुबैर ने अपने आप को किसी तरह बचाया, लेकिन जासूसी हो जाने के बाद रात की तारीकी में, रात के अंधेरे में जब हज्जाज की पुलिस ने छापा मारा तो सईद इब्ने जुबैर उसी घर में मिल गए और पकड़ लिया गया। सईद इब्ने जुबैर को अब हज्जाज के पास लाने की तैयारी होने लगी, हज्जाज के पास लाने की तैयारी होने लगी, लेकिन हज्जाज ने कह दिया था कि उनको जिंदा पकड़ के लाओ, क्योंकि सईद इब्ने जुबैर को मैं अपने सामने कत्ल होते हुए देखना चाहता हूं। पुलिस वाले इनको लेके चल रहे हैं। एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, अभी 1 हफ्ता लगेगा। इतनी दूर बैठता है हज्जाज कि अभी इनको ले जाने में 1 हफ्ता लगेगा। 10 दिन का सफर है, 2 दिन सफर में गुजर गए, 8 दिन बाकी है। लेकिन पुलिस वालों को रहम आ जाता है नमाज और रोज़ा देखते हुए कि ये तो बहुत नमाजी हैं, बहुत नेक आदमी हैं, अरे बेचारे को अगर मैं पकड़ के हज्जाज के पास ले गया तो हज्जाज इसको कत्ल कर देगा, बेचारे इसके कत्ल का गुनाह हम अपने सर पर क्यों ला दें। इन दोनों पुलिस वालों ने मशवरा किया और सईद इब्ने जुबैर को ये कहकर छोड़ दिया, अरे सईद तुम बहुत नेक इंसान हो, तुम्हारा अखलाक बहुत अच्छा है, तुम नमाज और रोजे के पाबंद हो, तुम्हें मालूम है कि हज्जाज तुम्हें मार डालेगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम्हें छोड़ दूं। हज्जाज को तो मालूम ही नहीं है कि मैंने तुम्हें पकड़ा है। हज्जाज से हम जाके कह देंगे कि हमने बहुत ज्यादा ढूंढा, बहुत ज्यादा तलाश किया, लेकिन मुझे सईद इब्ने जुबैर कहीं नहीं मिले, सईद इब्ने जुबैर कहीं नहीं मिले। सईद इब्ने जुबैर ने कहा अगर तुम मुझे छोड़ना चाहते हो तो अच्छा है, मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है। अरे इसको बोलो यार जलाना हो तो जला दे, बंद करना हो बंद कर दे, ऐसा कर रहा है जैसे आंख मार रहा हो। भाई जलाना है तो जला दो, नहीं तो बंद कर दो। तो सईद इब्ने जुबैर ने कहा कि मैं कसीरुल अयाल हूं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और मेरी बीवी है, अगर तुम रहम करना चाहते हो, छोड़ना चाहते हो तो तुम्हारा एक एहसान होगा मेरे ऊपर। उन दोनों पुलिस वालों ने रात के अंधेरे में सईद इब्ने जुबैर को छोड़ दिया। जो चीज बताना है वो ये, जब सईद इब्ने जुबैर को छोड़ दिया तो सईद इब्ने जुबैर 1 किलोमीटर गए होंगे बस रात में, लेकिन उनका दिल गवारा नहीं किया। वो लौट कर फिर आए और उन दोनों पुलिस वालों से कहते नहीं नहीं नहीं, तुमने मुझे छोड़ के अच्छा नहीं किया, चलो मुझे हज्जाज के पास लेकर चलो। दोनों पुलिस वाले कहने लगे सईद तुम्हें मालूम है मैं तुम्हें हज्जाज के पास लेके जाऊंगा तो हज्जाज तुम्हें कत्ल कर देगा। सईद इब्ने जुबैर कहते हाँ मुझे मालूम है कि हज्जाज मुझे कत्ल कर देगा। पुलिस वालों ने कहा जब मैंने तुम्हें छोड़ ही दिया है तो तुम भाग क्यों नहीं जाते हो। सईद इब्ने जुबैर कहते हैं कि मैं भागने के लिए तैयार था, लेकिन 1 मील दूर जाने के बाद मैंने सोचा कि जिस जासूस ने मेरी मुखबिरी की है और तुम्हें यह बताया कि मैं फला घर में छिपा हूं और तुमने मुझे पकड़ लिया, उस जासूस को यह मालूम होगा कि तुमने मुझे पकड़ा है, तुम मुझे छोड़ रहे हो, वो कल हज्जाज को बता सकता है कि मैंने तो इन दोनों पुलिस वालों को सईद इब्ने जुबैर को पकड़वाया था। सईद इब्ने जुबैर पकड़ लिए गए, फिर इन दोनों ने उसको रास्ते में छोड़ दिया। तो आए पुलिस वालों, जब उस जासूस के जरिए हज्जाज को ये बात पता चलेगी कि तुम दोनों ने मुझे छोड़ दिया है तो फिर हम तो चले जाएंगे, बच जाएंगे, लेकिन हमें छोड़ने के बदले में तुम दोनों की गर्दन उड़ा दी जाएगी। हज्जाज बड़ा जालिम है, तुम दोनों को कत्ल कर देगा और यह अच्छा नहीं है कि मैं अपने आप को बचाने
کے لیے تم دونوں کی زندگی کو خطرے میں ڈالوں؟ ہم اللہ کے نبی کی حدیث پر عمل کرتے ہیں، جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہی آپ کے لیے، جب ہم اپنے لیے موت پسند نہیں کرتے ہیں تو آپ کے لیے کیوں کروں؟ اے پولیس والو، میں تو بچ جاؤں گا لیکن میری جگہ پر تم دونوں قتل کر دیے جاؤ گے، اس لیے مجھے حجاج کے پاس لے چلو، میں نہیں چاہتا ہوں کہ میری جان بچ جائے اور تم دونوں کو قتل کر دیا جائے۔ پولیس والوں نے پھر بھی سمجھایا لیکن حجاج سعید ابن جبیر نہیں مانے، اور پھر دونوں پولیس والے سعید ابن جبیر کو لے کر حجاج کے پاس آئے۔ حجاج نے کھانا کھلایا، پانی پلایا، ناشتہ کرایا، انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت مانگی، حجاج نے 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت بھی دے دی، اس کے بعد خونی چمڑا بچھا دیا گیا اور سعید ابن جبیر کے ہاتھ پیچھے سے باندھ دیے گئے اور ان کو گھٹنوں کے بل گردن نیچے ڈال کر بٹھا دیا گیا، اور حجاج ابن یوسف کا جلاد حجاج کے سامنے تلوار اٹھاتا ہے اور سعید ابن جبیر کی گردن پہ تلوار مار دیتا ہے اور سعید ابن جبیر کی گردن الگ ہو جاتی ہے۔ حجاج نے اپنی آنکھوں کے سامنے سعید ابن جبیر کو قتل کروا دیا۔ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ سعید ابن جبیر نے اپنی جان دے دی لیکن اپنی جان کو بچانے کے لیے ان 2 پولیس والوں کی جان خطرے میں نہیں ڈالی ہے۔ یہ مسلمان ہوتا ہے جو اپنے آپ کو بچائے لیکن اپنے کے بچانے کے چکر میں دوسرے کو خطرے میں ڈال دے۔ میرے بھائیوں، یہ مسلمان نہیں ہوتا ہے۔ اپنے لیے اگر جو چیز پسند نہیں کرتا تو آپ کے لیے نہیں، یہ ایک مسلمان کی شان ہونی چاہیے۔ آج میں نے پورا 2 گھنٹے کا خطاب مسلمان کی اہمیت، مسلمان کا مقام، مال و دولت میں مسلمان کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے اور ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا مال ناجائز طریقے سے نہیں کھانا چاہیے، اس ٹاپک پر میں نے آپ کے سامنے خطاب کیا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہم جميع مسلمانوں کو ایک حفاظت میں قائم کر دے، ہم سب کو آپس میں بھائی بھائی بنا دے، ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے کے دل میں جگہ پیدا فرما دے، ایک دوسرے کے لیے قربانی دینے کا جذبہ پیدا فرما دے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام پہ رکھنا اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ